جی ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے. مثلاً جو نشانیاں بنی اسرائیل میں ہم نے پہلے سپارے میں بھی پڑھی، سورہ البقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھی کہ حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی بنی اسرائیل تھی ان کو جو نشانیاں دی گئی تھیں، مثلاً عصائے موسیٰ جس کے ذریعے سے ہم نے جادوگروں کا توڑ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا توڑ کیا. عصائے موسیٰ کی جو لاٹھی تھی وہ مارتے تھے اور وہ جادوگر جو تھے وہ اپنا اثر ان کے جادو کا زائل ہو جاتا تھا. سمندر سے راستہ بنایا، پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوا کا نزول وغیرہ. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہمارے پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام الہی سے اعراض کیا. نعمت کے بدلنے کے مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر اور اعراض کا راستہ اپنا لیا. حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. پہلے ایمان اپنی سادگی اور اپنے فکر کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور قیامت والے دن یہی فقراء جو ہوں گے اپنے تقوی کی بدولت بلند و بالا ہوں گے. بے حساب روزی کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان فقراء پر بھی فتوحات کے دروازے کھول دیے، جس سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی کے لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور انات کی وجہ سے اس میں اختلاف کر دیا. اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھے راہ کی طرف رہبری کرتا ہے. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. یہاں پر جو پہلے اختلاف کی بات کی گئی ہے اس میں جو اہل کتاب کے اکٹھا ہونے میں اختلاف تھا. یہود نے ہفتے کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا. یہود نے اس کی تکذیب کی اور ان کی والدہ حضرت مریم پر بہتان باندھا. اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور الہ بنا دیا. اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس کے فرمانبردار بندے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا. ایک نے یہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا. مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ حنیفم مسلمن تھے، مطلب کہ سچے مسلمان. اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اذن یعنی اپنے فضل سے مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھائی، صراط مستقیم دکھائی. وہی صراط مستقیم جس کی ہم نے دعا کی تھی سورہ الفاتحہ میں قرآن شروع ہونے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائی تھی، دعا بھی ہمیں اللہ نے سکھائی اور آگے قبولیت بھی اللہ نے کر دی. دعا سیدھا راستہ بھی اللہ نے دکھا دیا. قرآن میں سارا ہے کہ کہاں پہ ہم بہکے ہوئے ہیں، کہاں پہ یہودی بہکے ہوئے ہیں، کہاں پہ نصرانی بہکے ہوئے ہیں، اور سیدھا راستہ یہ ہے. اگر اس پہ چل پڑو گے تو خیر ہی خیر ہے، اگر اس سے بھٹک جاؤ گے تو وہ پھر خوار ہو جائے گا انسان اور دوزخ کی طرف وہ راستہ چلا جائے گا. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. یہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوش کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا.
پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک سوار حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اب یہاں پر جو اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں جو ہم خرچ کرتے ہیں، صدقات کی آیت ہیں، زکوٰۃ کی آیات ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اب کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو گے وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے اور مسافروں کے لیے ہے۔ بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ مال خرچ کرنے کی اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں جب ان کے پوچھنے پر، یعنی یہ سب سے زیادہ تمہاری مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے، زکوٰۃ سے متعلق نہیں، کیونکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں۔ مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ تو ہمیں اسراف کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسی جہاں پہ کوئی میوزک، سارنگی یا کوئی تصویریں اور دیواروں پہ لٹکانے جانے والی آرائشی پردوں کا یا کوئی اس طرح کی چیزیں جس سے اسراف چھلکتا ہو، اس پہ مال نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ مال خرچ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بہتری کے لیے، آگے ڈسکرپشن آئے گی کہ ہمیں کن کن جگہوں پہ ہم دین کے لیے، دنیا کے لیے، بہتری کے لیے ہم کہاں کہاں مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اور تم جو کچھ بھلائی کرو گی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، وہ تمہیں دشوار معلوم ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ گراں اور ناگوار ہی کیوں نہ لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح و غلبہ، عزت اور سربلندی اور مال اور اسباب مل سکتا ہے، اسی طرح تم جس کو پسند کرو، یعنی جہاد کی بجائے گھر میں بیٹھ رہنا، اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہو، یعنی دشمن تم پر غالب آ جائے اور تم ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے رکنا یا روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں قتال اور جدال ناپسندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا، یہ خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں۔ یہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر انہوں نے مجبور کیا۔ علاوہ ازیں کفر و شرک بجائے خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا، اس پر واویلا کرنے کی بجائے ان کو اپنا نامہ سیاہ بھی تو دیکھ لینا چاہیے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بڑھائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہارے دین سے مرتد کرتے۔ جب یہ اپنی شرارتوں اور سازشوں اور تمہیں مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں تو پھر تم ان سے مقابلہ کرنے میں ماہ حرام کی وجہ سے کیوں رکے ہوئے ہو؟ اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دینی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو دین اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی دنیاوی زندگی جو اس کی سزا ہے، دنیاوی جو سزا ہے وہ قتل ہے۔
حدیث میں آیا ہے کہ اس کی آخروی سزا بیان کی جا رہی ہے، جسے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفر اور جو ارتداد کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کفر کرنے سے تمام نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ جو اسلام کے دائرہ کار میں آ کے مرتد ہو جاتا ہے، اس نے پیچھے بے شک بہت اچھی زندگی گزاری ہو، لیکن اس کی سب نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہو رہا ہے کہ عملوں کا ضائع ہونا اس وجہ سے اس وقت ہوگا جب خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی مرتد کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم آج کل بہت زیادہ یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ مسلمان گھرانوں میں آنکھ کھولنے والے جو بائی چانس مسلمان بن جاتے ہیں، جن کی ایک تو بائی چوائس ہوتا ہے، جو نان مسلم اسلام میں انٹر ہوتے ہیں وہ بائی چوائس ہوتے ہیں، وہ اپنی پسند سے ہوتے ہیں، وہ اسلام پڑھ کر ہوتے ہیں، یا اسلام کی یا قرآن کی یا کسی بھی کوئی اچھی چیز دیکھ کر وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ جو بائی چانس مسلمان ہو جاتے ہیں، جنہوں نے بائی چانس مسلمان گھرانوں میں آنکھ کھولی ہوئی ہوتی ہے، انہیں شاید وہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، شاید انہیں وہ قدر نہیں ہوتی ہے، شاید انہیں وہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اسلام کے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی جو ایک کوتاہی ہو گئی، ایک جنریشن سے ایک کوتاہی ہو گئی، جنہوں نے اسلام کو فار گرانٹیڈ لے لیا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے، ہم جو بھی عمل کریں چلو سزا مل جائے گی، لیکن آخر تو ہمیں جنت مل ہی جائے گی نا، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، سزا مل گئی تو کیا ہوا۔ اس فورم پہ آ کے، اس بات پر آ کے جب انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تو ان کو وہ انرجی یا وہ خلوص اسلام کے ساتھ یا وہ طریقہ اسلام کا نہیں بتا سکے جس پہ اسلام پہ ہم ڈٹے رہ سکتے ہیں، جو تربیت کا حصہ تھا۔ اب وہی تربیت تھی نا کہ ہم سے جس کی کمی ہو گئی، جس سے وہ تربیت تھی کہ 18 سال کی عمر میں خالد بن ولید نے سندھ فتح کر لیا۔ 18 سال کی عمر میں اب ہم اگر اپنی اولاد کو دیکھیں، اگر 18 سال کی عمر میں ہمارے بچے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچے تو اگر کوئی چھوٹی سی چیز لینے کے لیے بھی باہر چلے جائیں تو ہمیں پیچھے سے فکر پڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں وہ سیکیور ہیں کہ نہیں، واپس آتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور خالد بن ولید نے 18 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا۔ کیا تربیت تھی ان ماؤں کی، کیا کیا ان ماؤں نے۔ اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری یوتھ ایسی ہے جو کہ اسلام سے ہٹتی چلی جا رہی ہے، کمیونزم کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں کہ اسلام میں کیا ہے، سب مذہب ایک جیسے ہیں، آپ بائبل پڑھ لیں، آپ قرآن پڑھ لیں، کوئی اس میں ڈفرینس نہیں ہے، سب مذہب ایک جیسے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی مذہب اپنا لیں، اصل جو چیز ہے وہ ہیومینٹی ہے، اصل چیز جو ہے وہ انسانیت ہے۔ آپ جب تک انسانیت کا خیال نہیں رکھو گے، آپ کا کوئی مذہب جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب جب وہ اس وجہ سے ہوا کہ جب ہماری یوتھ نے خود ہی سے اپنے زندگی اپنی تربیت شروع کی، انہوں نے خود ہی سے دیکھنا شروع کیا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں بغیر کسی گائیڈ لائن کے۔ وہی بات سورہ الفاتحہ میں کہ ہم نے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، یا کون سا راستہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو گائیڈ لائن ہی نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ سیدھا راستہ مانگو اللہ سے، یا مانگنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ ہم نے بچوں کو کہا، نکال دیا دنیا میں کہ جہاں پہ دنیا چل رہی ہے وہیں پہ چلتے جو۔ اب ہمارے بچوں نے بھی یہی کیا کہ جہاں پہ انہیں آسانی نظر آئی، جہاں پہ انہیں صحیح نظر آیا، وہ اس پہ چلنا شروع ہو گئے۔ اور بہت سارے مسلمان گھرانوں کے بچے، بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان بچوں کے گھرانے جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، وہ دین سے پھر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے۔ اور یہ کسی اور دنیا کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پاکستان، مسلم کنٹری پاکستان کی یونیورسٹیز کی ایک سروے ہے کہ جس میں 50% سے زیادہ بچوں سے، یوتھ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا مذہب کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کا اسلام ہوگا لیکن ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے،
ہم ہیومینٹی پہ یقین رکھتے ہیں، ہیومنزم ہونا چاہیے، انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو بس اگلے سے ٹھیک طریقے سے بات کرنی چاہیے اینڈ دیٹس اٹ. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم نے آگے